والسلام کو شہادت کے مرتبے پہ فائز کرنا تھا اللہ رب العزت نے. اور میں نے عرض کیا کہ ہر عمل کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک ہیئت اصلیہ کہلاتی ہے اور ایک ہیئت قضائیہ کہلاتی ہے. ہیئت اصلیہ جوہر اور روح کو کہتے ہیں اور ہیئت قضائیہ اس کی ظاہری شکل و صورت کو کہتے ہیں. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حضور علیہ السلام کی زندگی میں شہادت کی تمنا اپنے عروج پر نظر آتی ہے. اب دیکھیے کہ شہادت کی بھی دو اقسام ہیں، ایک کو شہادت صغرا کہا جاتا ہے اور ایک کو شہادت کبریٰ کہا جاتا ہے. ایک شہادت سری کہلاتی ہے، ایک شہادت جہری کہلاتی ہے. شہادت سری چھوٹی شہادت، یعنی کسی کو زہر دیا گیا تو وہ چھوٹی شہادت کہلاتی ہے اور اس کے اندر اس کی جان چلی جائے. اور شہادت جہری کہ انسان میدان کے اندر کفار کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جائے، یہ شہادت جہری کہلاتی ہے. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ہمیں شہادت سری اور شہادت جہری ان دونوں کا نقطۂ آغاز نظر آتا ہے. وہ کیسے؟ اب میں عرض کرتا ہوں کہ شہادت سری کا نقطۂ آغاز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں کیوں تھا. میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں بارہا دعا کی کہ باری تعالیٰ میری شدید خواہش ہے کہ میں تیری راہ میں شہید کیا جاؤں. اب اللہ رب العزت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو رد نہیں فرماتا. تو اب دیکھیے کہ شہادت سری کا آغاز ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں جنگ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت جس کا نام زینب بنت حارث تھا، اس نے زہر آلود گوشت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پیش کیا. اور جب وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تناول فرمانے لگے تو اس گوشت نے آپ کو خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اندر زہر ملایا گیا ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ہاتھ اس سے کھینچ لیا، اس کو مزید نہیں کھایا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک اور صحابی حضرت بشیر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے بھی وہ زہر آلود گوشت کھایا. اب وہ زہر آلود گوشت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کھایا اور حضرت بشیر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھایا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے گوشت کھایا مگر آپ کی شہادت واقع نہیں ہوئی. حضرت بشیر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زہر آلود گوشت کھاتے ہیں، موقع پر ہی ان کا وصال ہو جاتا ہے. اب وجہ کیا تھی کہ بشیر بن برا شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام محفوظ ہو جائیں. بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آڑے آ گیا، واللہ یعصمک من الناس، کہ اے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. اب اسی طرح شہادت جہری کا اگر آپ دیکھیں، اب یہاں پہ میں یہ عرض بھی کر دوں کہ اب یہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یعنی جنگ خیبر کے موقع پر زہر آلود گوشت کھایا، اس کا اثر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری دم تک آپ کے جسم میں موجود رہا. اس کو مرض وصال میں حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ڈائلاگ ہوا مشکات شریف میں باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ نے اسے روایت کیا ہے. اب اس میں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے عائشہ، میں نے خیبر میں جو زہر آلود گوشت کھا لیا تھا اس کی تکلیف میں ہمیشہ محسوس کرتا رہا ہوں. اور یہ مشکات شریف میں موجود ہے. لیکن اب اس مرض میں تو ایسا لگتا ہے کہ اسی زہر کے اثر سے میری جان منقطع ہونے والی ہے. یعنی وہ اثر زہر کا اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم پاک میں باقی رکھا، مگر شہادت واقع نہیں ہوئی کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا تھا. اب وہ ذمہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر 67 میں یہ ارشاد موجود ہے. اب اسی طرح دوسرا پہلو ہے شہادت جہری.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں شہادت جہری کا آغاز بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ شہادت جہری کا نقطہ آغاز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ اب شہادت جہری یا جسے شہادت کبریٰ بھی کہتے ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں اور وہ شرائط 4 ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میدان جنگ میں کافر کا کسی آلہ سے حملہ آور ہونا، کہ انسان میدان جنگ میں جائے اور کافر کسی آلہ کے ساتھ حملہ آور ہو۔ دوسری شرط ہے کہ انسان کو ضرب لگے۔ تیسری شرط ہے کہ انسان کا کوئی عضو وغیرہ کٹے اور خون بہے۔ اور چوتھی شرط ہے کہ روح پرواز کر جائے۔ اب یہ 4 شرائط ہیں شہادت کبریٰ کی۔ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو غزوہ احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کیا گیا۔ حملہ آور انہوں نے پتھروں سے اور تیروں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر برسایا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے گئے اور آپ پر تیر چلائے گئے۔ اس کے نتیجے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دانت مبارک وہ زخمی ہوا، دانت مبارک کا ایک ٹکڑا گر گیا، خون بہا، اور وہاں پہ یہ شہادت کی خبر بھی پھیل گئی کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ شہادت جہری کی جو شرائط ہیں یا شہادت کبریٰ کی جو شرائط ہیں کہ دشمن حملہ آور ہو، وہ آپ پر پتھر برسائے، وہ تیر برسائے، ضرب لگائے، ضرب کے نتیجے میں خون بہے، عضو کٹے یا اس کا کوئی حصہ گر جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دانت مبارک اس کا ایک ٹکڑا گر جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کا پورا دانت مبارک جو ہے وہ شہید نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ پورا دانت گر جاتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پاک کے حسن کے اندر کمی واقع ہو جاتی۔ اللہ رب العزت آپ کو شہادت کبریٰ کے بلند مقام پر فائز کرنا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس بلند مقام پر فائز کرنے کے لیے آپ پر پتھر برسے، آپ پر تیر چلے، آپ کے دانت مبارک کا ٹکڑا گر گیا، مگر پورا دانت شہید نہیں ہوا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہید ہونے کی خبر بھی پھیل گئی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نظر آتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ سارا کچھ ہوا مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس۔ اب میں عرض کروں کہ حضور علیہ الصلوۃ